وہ ایام جن میں روزے رکھنا ممنوع ہے۔ صریح حدیثوں سے ثابت ہے کہ کچھ ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، خواہ فرض ہو یا نفل۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ عید الفطر کے روز اس لیے کہ وہ رمضان کے روزوں سے افطار کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن اس لیے کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، لہٰذا اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ۔ ایام تشریق کے روزے۔ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا کہ منی میں گھوم کر سب کو یہ پیغام سنا دیں کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، کیونکہ یہ کھانے پینے اور صحبت کے دن ہیں۔ سیدنا عامر اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمہاری عید کا دن ہے، لہٰذا اس دن روزہ نہ رکھو۔ ہاں، ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد ملا کر رکھ سکتے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نفلی روزہ رکھنا چاہے وہ جمعرات کو رکھا کرے، جمعے کو روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کا دن ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن روزہ نہ رکھو، ہاں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد رکھ سکتے ہو۔ تنہا ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ بصر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بہن حماد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ اس دن تم پر کوئی فرض روزہ واجب ہو، اگر کوئی انگور کا چھلکا یا درخت کی چھال ہی پائے تو اس کو چبا لے۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو حسن قرار دینے کے بعد فرماتے ہیں، اس کی کراہت کی وجہ یہ ہے کہ یہود اس دن کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہفتہ اور اتوار کو سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں مشرکوں کے عید کے دن ہیں، لہٰذا میں اس کی مخالفت کرنا پسند کرتا ہوں۔ شک کے دن کا روزہ۔ اگر رمضان کے چاند میں شک ہو اور یہ ثابت نہ ہو سکے کہ چاند ظاہر ہو چکا ہے تو یہ شک کا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رمضان کا روزہ 1 یا 2 روز پہلے ہی شروع نہ کر دو، الا یہ کہ اس دن کسی کا ایسا روزہ پڑ جائے جسے وہ رکھا کرتا تھا تو وہ روزہ رکھ لے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اور اسی پر اہل علم کا بھی عمل ہے، ان کے نزدیک یہ مکروہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دیا جائے، یا بعض لوگ رمضان المبارک سے ایک دن قبل روزہ رکھنے کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، جسے عموماً سلام روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری عمل حدیث رسول کی صریح مخالفت ہے۔ یہ روزہ محض جہالت کی بنا پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے قبل رمضان کی آمد کے استقبال میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سال بھر روزہ رکھنے کی ممانعت۔ پورے سال روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ سال میں وہ دن بھی ہیں جن میں روزہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے پورے سال کا روزہ رکھا اس کا روزہ مقبول نہیں۔ ہاں، اگر کوئی عیدین اور ایام تشریق کو چھوڑ کر باقی دنوں کا روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سارے روزے رکھنے پر قادر ہو۔
امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ایک جماعت نے پورے سال کا روزہ مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی عیدین اور ایام تشریق کو بھی روزہ رکھتا ہے لیکن ان ایام کو روزوں میں شامل نہیں کرتا تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ اس وقت اس کا روزہ سال بھر کا تصور نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متواتر روزہ رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، تم چاہو تو برابر روزے رکھتے رہو اور چاہو تو بیچ بیچ میں چھوڑتے رہو۔ بہتر یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن افطار کیا جائے، کیونکہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت کا روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن بھی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں بلا اجازت روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ رمضان کے روزے ہوں، اور شوہر کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت اگر اس کی اجازت کے بغیر روزے سے ہو تو اس کا روزہ خراب کر دے، کیونکہ عورت نے شوہر کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ البتہ رمضان کا روزہ ہو تو شوہر کی اجازت ضروری نہیں۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر گھر سے دور ہو تو وہ نفلی روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن اس دوران شوہر آ جائے تو وہ روزہ خراب کر سکتا ہے۔ مسلسل روزہ رکھنے کی ممانعت۔ اس بات کی بھی ممانعت آئی ہے کہ کوئی مسلسل بغیر افطار اور سحری کے روزہ رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پے در پے روزے رکھنے سے گریز کرو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کہی۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے تو پے در پے روزہ رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں تم میری طرح نہیں ہو، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا رہتا ہے، اتنا ہی عمل کرنے کی تکلیف اٹھاؤ جتنا کہ تم کر سکو۔